أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد. چوتھی حدیث انسان کی تخلیق اور اس کی تقدیر سے متعلق ہے. یہ حدیث اصل ہے مسئلہ تقدیر میں. عن ابی عبد الرحمن عبد الله ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال حدثنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امه 40 یوما نطفة. ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تھوڑا سا کم کرتے ہیں اس کو، تھوڑا سا کم کرتے ہیں، کہ ہم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی اور آپ الصادق المصدوق ہیں، سچے جن کی تصدیق خود اللہ نے کی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی ماں کے بطن میں، اس کی ماں کے پیٹ میں اس کو جمع کیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، اس کا ڈھانچہ مکمل کیا جاتا ہے. کیسے؟ 40 دن تک وہ نطفے کی حالت میں ہوتا ہے. ثم يكون علقة مثل ذلك، پھر 40 دن تک علقہ کی صورت میں وہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے. ثم يكون مضغة مثل ذلك، پھر 40 دن تک مضغہ کی صورت میں ماں کے پیٹ میں وہ رہتا ہے. نطفہ، علقہ، مضغہ، یہ 3 حالتیں ہیں. نطفہ منی کی صورت میں جب جا کے وہ ماں کے رحم میں رکتا ہے، عورت کے رحم میں رکتا ہے، نطفے کی شکل میں ہوتا ہے. علقہ جمع ہوا خون. مضغہ گوشت کا لوتھڑا. یہ 3 حالتیں، منی، اس کے بعد علقہ بنتا ہے، اس کے بعد جب ٹھہر جائے رحم میں تو اس کو علقہ کہتے ہیں. تو وہ جمع ہوا خون ہوتا ہے. نطفہ، علقہ، مضغہ، 3 حالتیں ہیں. پھر کہا کہ ثم یرسل الیہ الملک، پھر اس کے پاس فرشتہ بھیجا جاتا ہے. فینفخ فیہ الروح، وہ فرشتہ اس مضغہ میں روح پھونکتا ہے. وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، اور 4 کلمات کے لکھنے کا اس فرشتے کو حکم ہوتا ہے. بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، اس کے رزق کا، اس کی عمر کا، اس کے عمل کا، اور اس کے شقی یا سعید، جنتی یا جہنمی ہونے کا معاملہ لکھا جاتا ہے. اس فرشتے کو حکم ہوتا ہے. فواللہ الذی لا الہ غیرہ، تو ذات کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنۃ حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع، اس ذات کی قسم جس کے بغیر جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم میں سے کسی کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ جنت والے عمل کرتا ہے، لیکن جنت والے اعمال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے. لیکن فیسبق علیہ الکتاب، تو اس پر اللہ کا لکھا غالب آتا ہے. فیعمل بعمل اہل النار، تو وہ جہنمیوں کے اعمال کرنے لگتا ہے. فیدخلها، اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، اور تم میں سے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جہنمیوں کے اعمال کرتا رہتا ہے. حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان بس 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے.
فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابِ، تو اللہ کا لکھا اس پر غالب آتا ہے، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا، اور وہ جنت والے اعمال کرنے لگتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے۔ رواہ البخاری و مسلم، اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث اصل ہے تقدیر کے باب میں، اس میں دو چیزیں بتائی گئی ہیں، ایک تخلیق، دوسرے تقدیر۔ اللہ رب العالمین انسان کو ماں کے پیٹ میں بناتا ہے مختلف حالات میں، ایک حال سے دوسرے حال میں بدلتا رہتا ہے، اس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے۔ اللہ جس حال میں چاہتا ہے انسان کو ڈھالتا ہے، جسمانی اعتبار سے بھی دنیوی اعتبار سے بھی۔ جیسے ماں کے پیٹ میں اس کا اختیار نہیں ہوتا ہے، اسی طرح سے دنیا میں بھی اس پر جو حالات آتے ہیں، راحت، تکلیف، بیماری وغیرہ، یہ بھی اللہ کے فیصلے سے آتے ہیں، لیکن انسان اللہ رب العالمین کے آگے مجبور بے بس نہیں ہے کہ اس کا کوئی اختیار نہ ہو، بلکہ انسان کو دنیا میں ایک محدود اختیار اللہ نے دیا ہے۔ اسی اختیار کی بنیاد پر وہ سوچتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، بولتا ہے، عمل کرتا ہے، اور اسی اختیار میں اس کا امتحان ہے کہ اس نے نیت صحیح کی یا غلط، اس نے بات صحیح کی یا غلط، اور جو طاقت اللہ نے اس کو دی تھی عمل کی، اس کو صحیح استعمال کیا یا غلط۔ لیکن چونکہ انسان کے سوچنے کی، بولنے کی اور عمل کرنے کی صلاحیت اللہ کی دی ہوئی ہے، اس اعتبار سے انسان کا اور انسان سے نکلنے والے اقوال و افعال تمام کا خالق اللہ ہے۔ انسان کا خالق کون؟ انسان کا خالق کون؟ اللہ۔ اور انسان جو بات کرتا ہے، انسان خود مخلوق ہے کہ خالق؟ مخلوق ہے۔ انسان کی بات مخلوق ہے کہ خالق؟ مخلوق۔ اس کا عمل مخلوق۔ تو انسان چونکہ اللہ کی مخلوق ہے، لہٰذا انسان سے نکلنے والے اقوال و افعال، حتیٰ کہ اس کے قلب کے اعمال بھی سب کس کی مخلوق ہیں؟ اگر اللہ زبان نہیں دیتا تو بولتا نہیں، اگر دل نہیں دیتا تو سوچتا نہیں، بدن نہیں دیتا تو عمل نہیں کرتا۔ لہٰذا انسان کو اللہ نے یہ سب کچھ دیا ہے، اس لیے وہ عمل کرتا ہے۔ اس اعتبار سے انسان کے اعمال بھی کس کی مخلوق ہیں؟ اللہ کی۔ یہ بات یاد رکھنا چاہیے۔ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تم کو بھی بنایا اور تمہارے اعمال کا بھی اللہ ہی خالق ہے، کیونکہ تمہارا خالق اللہ ہے، تو تم سے بننے والی چیز بھی مخلوق ہوگی کس کی؟ اللہ کی۔ اس حدیث میں بتایا گیا کہ انسان کے تینوں ادوار ہوتے ہیں، اور اس کے لیے کتنے کتنے دن؟ 40 دن کا وقت ہوتا ہے۔ 40 کل ملا کے کتنے ہوئے؟ 120، یعنی کتنے مہینے؟ 4 مہینے۔ اس میں دلیل اس کی ہے؟ نہیں ہے۔ کس کی آپ کو معلوم ہے؟ اس طرح سے کوئی دلیل نہ 40 دن کی ہے نہ 4 مہینے کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں کے پیٹ میں ہے، جب اس پر شریعت نہیں تھی، اس کے لیے ہم کو اس کے لیے دلیل لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ استدلال نہیں کیا، نہ صحابہ نے کیا، لہٰذا ہم بھی اس سے وہ استدلال نہیں کریں گے کہ دین کا علم سیکھنے کے لیے یا اپنی اصلاح کے لیے 40 دن یا 4 مہینے چاہیے۔ اگر ایسا ہوتا تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے یہ حدیث بتائی، آپ بھی تعلیم و تربیت کے لیے اس کو بنیاد بناتے ہیں۔ آپ نے ایسا کیا نہیں۔ صحابی کہتے ہیں ہم آئے، مدینہ میں رکے 20 دن تک۔ کتنا ہوا یہ 40 کا آدھا؟ تو 20 دن رکے، آپ نے دیکھا ہم کو گھر والوں کی یاد آ رہی، ہم کو کہا کون کون ہے تمہارے گھر میں؟ ہم نے بتایا فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں۔ آپ نے دیکھا ہم کو گھر والوں کی بہت یاد آ رہی، آپ نے کہا جاؤ گھر والوں کے پاس اور ان کو سکھاؤ۔ تو کورس پورا ہوا، 20 دن میں واپس۔ اگر اس طرح کی مشروعیت کوئی ہوتی تو آپ واپس بھیجتے نہیں، واپس جائے گا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، بیمار پڑ جائے گا، کچھ نہیں۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ تخلیقی اعتبار سے ہے، تشریعی اعتبار سے نہیں۔ تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ پھر فرشتہ آتا ہے اور روح پھونکتا ہے۔ تو ماں کے پیٹ میں روح کب آتی ہے؟ 4 مہینے کے بعد۔
تب تک وہ گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، اس میں روح نہیں ہوتی ہے۔ 4 مہینے مکمل ہونے کے بعد اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ روح آٹومیٹک آتی ہے؟ نہیں۔ کون پھونکتا ہے؟ فرشتہ۔ کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ تو روح پہلے سے بنی ہوئی ہے، عالم ارواح میں روح تھی، وہ فرشتہ پیدا نہیں کرتا ہے روح، وہ لا کے اس کو کیا کرتا ہے، اس میں ڈال دیتا ہے، جسم میں پھونک دیتا ہے۔ پھر اسی وقت فرشتے کو 4 چیزوں کے لکھنے کا حکم ہوتا ہے۔ یہ تقدیر عمری ہے، پوری عمر کے بارے میں ایک چیز بتائی جاتی ہے اور وہ لکھ دی جاتی ہے۔ 4 چیزیں کیا ہیں؟ بکتب رزقی ہی، اس کا رزق، کیا کھائے گا، کیا پیے گا، کیا پہنے گا، جو اس کی دنیا کی منفعت کی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری، اس کا رزق سب کچھ اس کا لکھا جاتا ہے کہ وہ کیا حاصل کرے گا۔ بکتب رزق ہی و اجل ہی، کتنا جیے گا، اس کی عمر کتنی ہوگی، وہ عمل ہی، دنیا میں کیا کرے گا، وہ ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، عالم بنے گا، اچھے کام کرے گا، برے کام کرے گا، گناہ کرے گا، نیکی کرے گا، کیا کرے گا، لکھا جاتا ہے۔ وہ شقی او سعید، یہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا، کامیاب ہوگا کہ ناکام ہوگا، سعید کامیاب، شقی ناکام، یہ لکھا جاتا ہے۔ کب؟ ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے۔ تقدیر کا یہ مسئلہ ہے، یہ اصل ہے اس میں۔ پھر آگے آپ نے بیان کیا کہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس میں قسم کھانے کی کسی اہم بات کے بتاتے وقت میں ایک انسان اللہ کی قسم کھا کے بتا سکتا ہے جب تاکید اس میں مطلوب ہو، سننے والوں کے لیے یہ ہو کہ بہت اہم بات ہے اور بہت یقین کے ساتھ بولی جا رہی ہے، قسم کھا کے۔ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ایک آدمی ایسا ہوتا ہے کہ وہ زندگی بھر جنتی اعمال کرتا رہتا ہے اور جنت اور اس کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہتا ہے، لیکن پھر وہ ایسا عمل کرتا ہے کہ پھر جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور ایک آدمی جہنمی اعمال کرتا ہے زندگی بھر، اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن پھر جنتی اعمال کر کے جنت میں چلا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں اس میں زیادتی ہے، وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ، اعمال کا مدار خاتمے پر ہے۔ اس حدیث سے شبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم مجبور ہیں، سب لکھ دیا جا چکا ہے اور ہم کچھ بھی کریں آخر میں ہوگا وہی جو طے کیا ہے۔ یاد رکھیں، تقدیر کے عقیدے میں بہت لوگ گمراہ ہوئے۔ تقدیر اللہ کا راز ہے جس کو اللہ کے سوا پوری طرح کوئی نہیں جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے پیدا ہونے سے پہلے جانتا ہے ہم کیا کریں گے۔ اگر یہ ہم تسلیم کریں کہ نہیں جانتا ہے، ہم کرنے کے بعد معلوم پڑتا ہے، تو اس کا علم ناقص ہے۔ کیا آپ یہ مانتے ہیں؟ نہیں۔ اللہ وہ ہے جس کو پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر سب معلوم ہے، لہٰذا آپ اور میں کیا کریں گے؟ اب 2 آپشن ماننے کے، یا تو آدمی یہ مانے کہ اللہ کو نہیں معلوم کیا ہونے والا ہے، یا پھر یہ مانے کہ جو بھی ہونے والا ہے اللہ کو سب معلوم ہے۔ تو کون سا عقیدہ زیادہ آپ کو اچھا لگتا ہے؟ عیبدار یا واقعی کمال علم؟ کیونکہ نہ جاننا کیا ہے؟ ناقص علم ہے۔ جب اللہ جانتا تھا تبھی تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا تذکرہ تورات میں کر دیا۔ کیا ہونے والا معلوم ہے، قیامت کی نشانیاں بتا دی، تو اللہ کو معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے یہ کیا کرے گا، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زبردستی روبوٹ کی طرح اس کو پروگرام کر دیا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو وہ وہی کرے گا، زبردستی جہنم کی طرف ڈال دیا۔ اللہ ایسا نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزادی دی ہے، لیکن انسان اس آزادی کے پانے کے بعد کیا کرے گا اللہ کو معلوم ہے کہ نہیں؟ جو معلوم ہو وہ لکھا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو اللہ کی طرف سے اللہ نے فیصلہ کیا ہے ایسا ہوگا،
اس کے لیے دنیا میں صحت ملے گی کہ بیماری؟ بہت ساری چیزیں ہمارے بغیر بلائے بھی آ جاتی ہیں، تو وہ بیماری آئی، تکلیف آئی، مصیبت آئی، اچانک سے انسان کو فائدہ ہوا، سب کچھ کر کے بھی نقصان ہوا۔ زندگی میں انسان کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے اس میں ہر چیز میں اللہ کا دخل ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ ملتا ہے، جو نہیں دیتا ہے وہ نہیں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی کوشش پر دیتا ہے، لیکن کبھی بغیر کوشش کے بھی دیتا ہے اور کوشش کے باوجود نہیں بھی دیتا۔ ہوتا کہ نہیں؟ تو ہمارا تجربہ ہے، اس کے لیے آپ کو پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت ہے۔ کوشش کر کے ملتا، کبھی نہیں بھی ملتا، کبھی بغیر کوشش کے بھی مل جاتا ہے، کبھی کوشش کر کے ملتا ہے۔ تینوں حالتیں ہیں۔ کیسے ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ملتا ہے۔ تو کائنات میں اللہ کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں، تو انسان کے ساتھ جو کچھ ہوتا بکت پہ رزق ہی، اس کو رزق ملے گا دنیا میں، اللہ تعالیٰ دیتا ہے تب ملتا ہے۔ تو انسان کے اوپر جو بھی فیصلے اللہ کے آتے ہیں، ساری چیزیں اس کے ساتھ کیا ہوگا، وہ کیا کرے گا، کیسا ہے، سب لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کو سب کچھ پہلے سے معلوم ہے۔ اب دو چیزیں ہیں، ایک لوگوں کا مشاہدہ اور دوسرے اللہ کا علم سابق۔ لوگ دیکھتے ایک آدمی کو، کتنا نیک آدمی ہے، کاش کہ ہم بھی اس جیسے ہوتے۔ وہ آدمی زندگی بھر نیک ہوتا ہے اور اچانک آخری وقت میں اس کا ذہن خراب ہو جاتا ہے، کسی بدعتی کے پیچھے پڑ جاتا ہے یا اسلام سے مرتد ہو جاتا ہے دنیوی مسائل کی وجہ سے۔ تو زندگی بھر وہ دیندار تھا، لیکن آخری وقت میں یا تو مرتد ہو جاتا ہے یا پھر گناہگار ہو کے مرتا ہے، شرابی اور نہ جانے کیا ہو جاتا ہے، بدعتی ہو جاتا ہے۔ تو لوگ یہ دیکھتے تھے اس کو کہ یہ تو اچھا آدمی ہے، اور کسی سے پوچھا جائے کیسا آدمی ہے یہ، کاش کہ اس جیسی زندگی، اس جیسی موت ہم کو ملے، آدمی کہہ سکتا ہے، یہ تو کبھی گمراہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ نہیں، آگے جا کے یہ کچھ ایسا کرنے والا ہے کہ یہ جہنمی بن جائے گا۔ تو اگر اللہ کا فیصلہ ان کو بولا جائے، نہیں، جاننے والا کہے یہ جہنمی ہے، کوئی مانے گا اس کو نہیں، کیونکہ اس کے سامنے وہ نہیں ہے جو آگے کرنے والا ہے۔ تو اللہ کا لکھا غالب آتا ہے، یعنی بندوں کے مشاہدے پر غالب کیا آتا ہے؟ اللہ کا علم۔ اللہ کے علم سے تم جیت نہیں سکتے۔ تمہارا تجربہ، تمہارا مشاہدہ، تمہارا پریڈکشن اللہ کے علم سے آگے جا سکتا نہیں۔ تو اللہ کا لکھا وہی غالب آتا ہے، یعنی وہی ہوتا ہے جو اللہ نے لکھا ہے۔ وہ کبھی اللہ کو مٹا کے چینج کرنا کہ اللہ سے جاننے میں غلطی ہوئی، ایسا کبھی ہوتا نہیں کہ بندے کے بارے میں اللہ نے ایک لکھ دیا، بندہ دوسرا کچھ کر رہا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا علم کیا ہے؟ کامل۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ چاہ رہا نماز پڑھنے، لیکن لکھا ہوا ہے کہ نماز نہیں پڑھے گا تو زبردستی جا رہا ہے، ایسا پاؤں اٹھ رہی نہیں نماز کے لیے اس کے، ایسا ہوتا ہے نہیں۔ دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں جو کہے کہ میں نماز کے لیے پاؤں اٹھانا چاہ رہا ہوں، اٹھ رہی نہیں میرے۔ ہوتا کوئی ایسا؟ سبحان اللہ بولنا چاہ رہا، زبان نہیں کھل رہی ایسی، کیوں؟ لکھا ہوا اللہ کے پاس ہے کہ نہیں بولے گا یہ۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے بندوں کو آزادی دی ہے عمل کی، لیکن اللہ جانتا ہے یہ کیا کرے گا، اس لیے اتنا ماننا کافی ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، جو جانتا ہے اس کو اللہ نے کیا کر دیا ہے؟ لکھ دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ کائنات میں مشیت کس کی چلتی ہے؟ اللہ کی۔ فرعون نے کچھ چاہا، اللہ نے کچھ چاہا۔ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بچانا چاہا۔ تو چاہنا کس کا باقی رہتا ہے، کامیاب ہوتا ہے؟ کس کا؟ اللہ کا۔ یہ تقدیر ہے کہ کائنات میں اللہ ہی کی مشیت چلتی ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اللہ ایک چاہے اور کچھ اور ہو جائے، یا اللہ کچھ نہ چاہے اور وہ ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ایک نیکی کرنے والے کو نیکی کا موقع اللہ کے موقع دینے سے ملتا ہے،
اور گناہ کرنے والے کو گناہ کا موقع اللہ کے موقع دینے سے ہوتا ہے، اللہ وہ پسند کرتا نہیں۔ چھوٹ ہے کرو، اللہ کی طرف سے عمل کرنے کی دنیا میں چھوٹ ہوتی ہے، لیکن جو آدمی عمل کرتا ہے بدن کس کا دیا ہوا ہے؟ تو اس اعتبار سے اس کے اعمال کا خالق کون ہے؟ کیونکہ اس کا خالق کون ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات کہ انسان کے سارے اعمال کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، لیکن اعمال کرنے والا کون ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ فرق یاد رہے گا کہ انسان کو پیدا اللہ نے کیا ہے، لہٰذا انسان کے سارے اعمال بھی مخلوق ہیں، اور وہ کس کی مخلوق ہیں؟ لیکن عمل کرتا کون ہے؟ اسی لیے جنت بدلہ کس کے عمل کا ہے؟ اللہ کی یا بندے کے؟ جزاء بما کانوا یعملون۔ اللہ نے عمل کی نسبت کس کی طرف کی؟ عمل تیرا ہے، یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے۔ جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کا۔ تو جنت ہو یا جہنم ہو، وہ کس کے عمل کا نتیجہ ہوتا ہے؟ بندے کے۔ لیکن بندے کو کس نے پیدا کیا اور اس کو عمل کی طاقت کس نے دی؟ اللہ نے۔ اب کوئی آدمی کہے پھر اللہ نے طاقت دی تو پھر اللہ ہی ذمہ دار ہے ہمارے گناہوں کا، نعوذ باللہ۔ کیا اللہ ہمارے گناہوں کا ذمہ دار ہے؟ اللہ پر ذمہ ہم لگا سکتے کہ تو نے ہم کو گناہ گار بنایا؟ نہیں۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا ہے، اب چاہے تو وہ شکر گزار بن کے جیے یا چاہے تو ناشکرہ بن کے جیے۔ تو دونوں میں سے چوائس کس کو بتایا اللہ نے؟ انسان۔ تو انسان کی چوائس ہے، چاہے تو وہ نیک بنے یا گناہ گار بنے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا میری چوائس ہی نہیں۔ کوئی آدمی ایسا ملا آپ کو، ایسا میں چن ہی نہیں سکتا، کوئی ملا ایسا نہیں۔ ہر آدمی تجربہ کرتا ہے کہ میں چن سکتا ہوں، ہر آدمی کی چوائس ہوتی ہے، یہ اس کا اپنا احساس بھی ہے، اور قرآن و سنت کی دلیل بھی اس بارے میں موجود ہے۔ لیکن انسان کو ارادہ کرنے کی طاقت کس نے دی؟ لہٰذا وہ ارادہ کرنے میں بھی کس کا محتاج ہے؟ اگر اللہ ہم کو توفیق نہیں دیتا تو ہم سے ارادہ نہیں کرتے۔ لہٰذا انسان آزاد ہے، اتنا آزاد نہیں کہ اللہ سے آگے بڑھ جائے، اور انسان کی صلاحیت محدود ہے، اتنی محدود نہیں کہ وہ ارادہ اور عمل نہ کر سکے۔ سمجھ میں آئی بات؟ انسان آزاد ہے، اتنا آزاد نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے آگے ہو جائے، اللہ کی مشیت کے تابع ہے، لیکن اس کی بھی اپنی مشیت ہے۔ اللہ کے ارادے سے آگے انسان جا سکتا ہے، لیکن انسان کا اپنا ارادہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ ماننے کا نام تقدیر ہے۔ 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا علم اور اس کی کتابت۔ جو علم ہے اللہ کو لکھا اس نے، جو ہونے والا ہے سب لکھا، جو دینے والا ہے وہ سب لکھا۔ اور دوسرا، ساری چیزیں کس نے پیدا کی؟ اللہ نے، اور اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ 4 چیزیں ہیں۔ تو اس حدیث میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ انسان کا آپ نے تو سب لکھ دیے ہیں، پھر کیا کرنے کا عمل، یعنی ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ سب پروگرامڈ ہے، ایسا نہیں ہے۔ انسان عمل کا مکلف ہے اور اس کے پاس عمل کی صلاحیت ہے۔ ارادہ اور عمل، قول اور عمل، ان سب کی صلاحیت اللہ نے اس کو دی ہے، اور اس کی بنیاد پر وہ عمل کرتا ہے۔ تو حدیث میں جو آیا ہے کہ آدمی زندگی بھر نیک عمل کرتا ہے، آخر میں برا کرتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے۔ زندگی بھر برائی کرتا ہے، آخر میں آدمی اصلاح کرتا ہے، نیک عمل کر کے جنت میں چلا جاتا ہے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی کے بارے میں حتمی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، اس کو ہدایت نہیں مل سکتی ہے، یا فلاں کبھی گمراہ یا میں کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ سے دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ مجھ کو گمراہی سے بچا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کرتے تھے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھ۔ اس حدیث کا حاصل کیا ہے؟ اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ ایک انسان اللہ رب العالمین کے علم اور فیصلے پر اعتماد رکھے،
اور وہ ڈرے بھی کہ کہیں میں غلط نہ کروں، وہ ڈرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل میرا برا ہو، اللہ سے خیر مانگتا رہے، اور دوسروں کے بارے میں کبھی نا امید نہ ہو کہ اس کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ اللہ جس کو چاہے ہدایت دے سکتا ہے۔ آج کسی کا برا ہے کل اچھا ہو سکتا ہے، آج کسی کا اچھا ہے کل برا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے بعض صحابہ نے کہا کہ جو زندہ ہے وہ فتنے میں ہے، لہٰذا جو دنیا سے چلے گئے خیر کے ساتھ آخر تک اچھے رہیں ان کی پیروی کرو۔ سمجھ میں آئی بات؟ آج کتنے ہوتے ہیں یہ تو زبردست ہے ایک دم، ایک وقت کے بعد معلوم پڑتا ہے زبردست بہت خطرناک زبردست ہے یہ۔ کتنے لوگوں کے بارے میں لوگ بولتے ہیں نا واقعی اس کی بات تو بہت زبردست ہے، بعد میں معلوم پڑتا ہے کہ وہ ایک دم گمراہ ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ شہرت ہضم کرنا بھی ایک بہت بڑی چیز ہے۔ بعض اوقات آدمی دیکھتا ہے کہ یوٹیوب پہ میرے لائک کرنے والے بہت ہو گئے، ملین بلین ہو گئے میرے، اس کے بعد اس کے ذہن میں کیا آتا؟ جیسے فرعون کے ذہن میں انا ربکم الاعلی، اس کے ذہن میں آتا سب میں جو کروں وہ صحیح، پھر وہ جو الٹا پلٹا کرنے لگتا ہے، سب لوگ بولتے ہیں ہم نہیں سمجھے تھے کہ ایسا کرے گا، اور لوگ بدزن ہو جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتا آدمی۔ لہٰذا کسی پر اتنا اعتماد بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں جو ہمارے اسلاف ہیں، ہم جو بولتے ہیں سلف کیوں بولتے ہیں؟ خیر کے ساتھ چلے گئے وہ اب گمراہ ہونے والے ہو گیا ان کا سب، وہ اچھے حال میں چلے گئے۔ ہاں جو باقی ہیں ان کا معاملہ ابھی بھی معلق ہے، کل کیا ہوگا معلوم نہیں۔ لہٰذا سلف اصل ہیں ہمارے لیے، اگرچہ ہم آج ہمارے علماء سے استفادہ کرتے ہیں لیکن ہمارے اصل کون ہیں؟ سلف، جو ان کے راستے پر ہیں ان سے ہم استفادہ کرتے ہیں، وہ پکے ہیں ہمارے ایک دم، ان کو دیکھ کر بعد والوں کو جانچا جائے گا، یاد رکھیں اس کو۔ تو اس حدیث سے تقدیر کے بارے میں کچھ باتیں معلوم ہوئی، اور اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی پیدائش کے وقت ہی سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے، لہٰذا انسان کو رزق کے لیے اپنی آخرت برباد نہیں کرنا چاہیے۔ جو رزق اس کو ملنا ہے وہ مل کے رہے گا، اس کے لیے نمازوں کو برباد کرنا، اس کے لیے حرام راستے اپنانا نادانی ہے۔ اللہ دینے والا ہے، آدمی صحیح راستہ اپنائے۔ تو تقدیر کا فائدہ یہ ہے کہ ایک آدمی میں اعتماد آتا ہے کہ اللہ نے جو لکھا ہے میرے ساتھ وہی ہوگا، اللہ پر بھروسہ، اللہ سے مدد مانگو۔ آدمی زندگی میں اعتماد کے ساتھ اللہ پر توکل کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ حدیث نمبر 5، اس میں بہت ساری اور بھی باتیں ہیں لیکن انشاءاللہ تفصیل سے کبھی ہم سلسلہ جاری کر کے 40 کا انشاءاللہ دیکھیں، آج ایک دن میں ہم کو سب نپٹنا ہے۔ نمبر 5، عمل کی قبولیت کا قاعدہ اور بدعت کی برائی۔ عن ام المؤمنین ام عبداللہ عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد۔ ام المؤمنین مسلمانوں کی ماں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کیا ہیں؟ مسلمانوں کی ماں ہیں۔ عن ام المؤمنین ام عبداللہ، ان کی کنیت کیا ہے؟ ام عبداللہ۔ یہ عبداللہ ابن زبیر کی وجہ سے ان کی کنیت ہے، ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا جس کا نام عبداللہ ہو۔ تو ام عبداللہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد۔ جو ہمارے اس دین میں، ہمارے اس امر میں کوئی ایسی چیز ایجاد کرے جو اس میں نہیں تھی تو وہ رد ہو جائے گی، وہ مردود ہے۔ اس کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے، اور مسلم کی روایت کے الفاظ ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جو شخص ایسا کام کرے جس کے کرنے کو ہم نے نہیں کہا ہے تو وہ رد ہو جائے گا۔ تو یہ حدیث اصل ہے بدعات کی تردید میں۔ دین میں بہت بری چیز کیا ہے؟ بدعت۔ اس حدیث میں اصل ہے، بنیادی تعلیم ہے بدعت کی برائی کی، اور اس کے رد کی بنیادی دلیل یہ ہے۔ اکثر بدعتی یہ کہتے ہیں کہ بدعت منع کہاں ہے؟ اس حدیث میں منع کی دلیل ہے۔ کیا منع ہے؟ ایسا کوئی کام مت کرو جو پہلے سے دین میں نہیں تھا،
ایسا کوئی کام مت کرو جس کے کرنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا ہے. اگر تم کرو گے وہ رد ہو جائے گا. رد کیوں ہوا؟ قبول نہیں ہوا. اچھا ہوتا، اللہ نیکی کو رد نہیں کرتا ہے، وہ نیکی نہیں ہے اسی لیے رد کر دیا. تو بدعت نیکی نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ منع کہاں ہے؟ ان دونوں حدیثوں میں. جو بھی ایسا عمل کرے جس کے کرنے کا ہم نے حکم نہیں دیا. اب اس حدیث میں علماء نے کہا دو باتیں ہیں. پہلی حدیث اس آدمی کے بارے میں ہے جو بدعت ایجاد کرے. دوسری حدیث اس کے بارے میں ہے جو اس ایجاد کی بدعت پر عمل کرے. تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں تھوڑی ایجاد کیا. حدیث اس کے بارے میں جو ہمارے دین میں کچھ نیا نکالے وہ رد ہے، اس کا رد ہوگا، میرا نہیں. اس میں کیا ہے؟ اگلی حدیث میں کیا ہے؟ جو ایسا کام کرے جو ہم نے کرنے کے لیے نہیں کہا وہ رد ہو جائے گا. چاہے عقیدے کا باب ہو، پہلی حدیث میں عقیدہ بھی آتا ہے. جو ہمارے دین میں کوئی ایسا عقیدہ ایجاد کرے جو اس میں نہیں تھا وہ رد ہو جائے گا. وہ عقیدہ، وہ فلسفہ مقبول نہیں. جو ہمارے اس دین میں کوئی ایسا قول ایجاد کرے جو نہیں تھا وہ رد ہو جائے گا. ایسی عبادت ایجاد کرے جو نہیں تھی رد ہو جائے گی. ایسا کام کرے جو ہم نے کرنے کے لیے کہا نہیں تو رد ہو جائے گا. تو جو آدمی بدعت پر عمل کرتا ہے اس کو دلیل دینی پڑے گی یہ دین میں ہے تو صحیح ہے نہیں تو نہیں ہے. یہ کرنے کے لیے کہا ہے، کون دلیل دے گا؟ جو کر رہا ہے. بدعتی سے پوچھا جائے گا دو سوال: کیا یہ دین میں ہے؟ اگر وہ کہے ہے تو دلیل لاؤ، ثابت کرو کہ دین میں ہے. اگر ہے تو مقبول، نہیں تو نہیں. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے کے لیے کہا ہے؟ ہاں تو کرو، نہیں تو نہیں. تو دلیل وہ دے گا جو بدعت ایجاد کر رہا ہے. اس کے دین میں ہونے کی دلیل اس کو دینی پڑے گی، اور اس کا حکم ہے اس کی دلیل، ایسا کرنے کو کہا ہے اس کی دلیل اس کو دینی پڑے گی، نہ کہ وہ جو منع کر رہا ہے. تو اس حدیث سے اصل معلوم ہوتی ہے ہر وہ عبادت مردود ہے جس کی بنیاد دین میں نہ ہو، جس کی دلیل دین میں نہ ہو، جس کا عمل یا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دیا ہو. علماء نے کہا کہ اس میں ما لیس منہ، جو اس میں سے نہیں ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اجتہاد سے ثابت ہونے والے احکام مردود نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اجتہاد دین کے احکام ہی میں سے نکالا جاتا ہے. نئے نئے مسائل آتے ہیں مسلمانوں کے لیے، قرآن و سنت میں غور کر کے ایک عالم ان کا فیصلہ دیتا ہے. بلڈ ڈونیشن سے لے کے کڈنی ٹرانسپلانٹ سے لے کے اور بھی کئی مسائل، بھنگ ہے کہ نہیں جائز، یا اسی طرح سے براؤن شوگر یا گرد وغیرہ جو استعمال کرتے ہیں اس کا کیا حکم ہے. کئی احکام علماء دیتے ہیں. بتاؤ قرآن میں کدھر لکھا ہوا ہے بھنگ حرام ہے، یا حدیث میں کہاں حرام ہے؟ تو قرآن و سنت میں غور کر کے علماء اس میں سے احکام کا استنباط کر کے بتاتے ہیں یہ بدعت ہے نہیں، کیونکہ حدیث میں کیا ہے؟ ما لیس منہ، جو اس میں سے نہیں نکلتا ہے. تو اس میں سے اگر استنباط کیا جائے تو مردود نہیں ہوگا، بشرطے کہ وہ استنباط صحیح ہو. اگر استنباط غلط ہے تو وہ قبول بھی نہیں کیا جائے گا، اس کو اجتہادی خطا کہیں گے، اور خطا کی پیروی کی جاتی ہے نہیں. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، تو خطا جو ہے اس بارے میں اللہ سے دعا کیا ہو رہی ہے کہ اللہ ہماری پکڑ مت کر. تو معلوم ہے کہ خطا مطلوب چیز نہیں ہے، ورنہ اس پر اللہ سے پکڑ کی حفاظت کی دعا کیوں ہوتی؟ تو معلوم ہے کہ وہ مطلوب چیز نہیں ہے. خطا کی پیروی نہیں کی جائے گی، نہ زبردستی خطا آدمی کرے گا، وہ خطا نہیں پھر گناہ ہو جائے گا. ہاں خطا کیا ہے؟ ایک انسان غلطی کر جائے اس کی نیت نہ ہو. تو مجتہد کی خطا کی پیروی کرنا یہ صحیح نہیں ہے جبکہ آدمی کو معلوم ہو کہ یہ خطا ہے. تو یاد رکھیں کہ اس حدیث میں دلیل ہے اس بات کی کہ بدعات دین میں مردود ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ پنکھے چلانا، پلین میں بیٹھنا اور گاڑی چلانا سب بدعت ہے، پھر مت کرو. امر دو قسم کے ہیں، ایک دینی امور، دوسرے دنیوی امور. دینی امور میں
ہر چیز ممنوع ہے سوائے اس کی جس کی دلیل ہو. دنیاوی امور میں ہر وہ چیز جائز ہے سوائے اس کے جس کی ممانعت کی دلیل ہو. دونوں یاد رکھیے، ایک چیز دینی امور ہے، دوسرے دنیاوی امور، دونوں الگ ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ پودے اگانے کے لیے ایک عمل کرتے تھے، اس وقت میں آپ نے کہا تھا کہ ایسا نہ کرو تو اچھا. انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، پیداوار کم ہو گئی. آپ سے بتایا گیا کہ پیداوار آپ نے ایسا کہا تھا تو کم ہو گئی، تو آپ نے کہا کہ میں نے تو بس اپنی رائے سے بات کہی تھی، تو تم میری رائے ہی کو پکڑ نہ لیا کرو، اس لیے کہ تم اپنی دنیا کے امر کو زیادہ جانتے ہو. تو ٹیکنالوجی، کھیتی باڑی، یہ کیا ہے؟ دنیاوی چیزیں ہیں. اس میں انتم اعلم بامر دنیاکم، تم اپنی دنیا کے معاملے کو زیادہ جانتے ہو. تو آپ نے بتایا دنیا کا ایک معاملہ ہوتا ہے، اس میں تم آزاد ہو. یہ کون سا امر ہے؟ امرنا، اپنی طرف نسبت دی، دنیا کی طرف نہیں. کیا کہا؟ من احدث فی امرنا ھذا، ہمارے اس معاملے میں، اس دین میں جو کوئی نئی چیز نکالے جو نہیں تھی اس میں، تو کیا ہو جائے گی؟ رد. مطلب کسی بھی چیز کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین میں پہلے سے موجود ہو. آج آیا دین میں بول سکتے ہم؟ نہیں. وہ کب ہونا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے دین میں ہونا چاہیے. تو اگر نہیں ہے تو مردود ہو جائے گا. جس نے بدعت نکالی اس کا بھی عمل مردود، اور جس نے عمل کیا اس کا بھی عمل مردود. یاد رہے گا یہ؟ تو یہ اصل ہے بدعات کے باب میں.